عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں ہے، اور دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے، دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے سے بہت خوش ہوتا ہے، دعا کرنے والے کی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو مانگتا ہے اس کو وہ دیتا ہے۔ مگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب کہ وہ دعا کے آداب شرائط کو مد نظر رکھ کر اس کی پوری پابندی کرے، ورنہ قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ دعا کرنے والا بیمار کی طرح ہوتا ہے، بیمار اگر تندرستی چاہتا ہے تو اس کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز کرنا اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر دوا کرتا رہا اور پرہیز نہ کیا تو صحت یابی مشکل ہو جائے گی۔ بقول مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، کم مستاق ٹھہرے گا۔ اسی طرح دعا کرنے والا اگر چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی پابندی ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کامل کے ساتھ ہی اخلاص بھی ضروری ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کا خیال دل و دماغ اور زبان پر ہو، غیر کا خیال بالکل نہ ہو، کیونکہ بلا اخلاص کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا جھوٹ بولنے، مکر و فریب دینے، قمار بازی، شراب نوشی، حسد و تکبر، کینہ کپٹ، غیبت و چغلی وغیرہ گناہ کرنے سے بچے، کیونکہ یہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ قرآن و حدیث میں ان کی بڑی برائیاں بیان کی گئی ہیں۔ آداب دعا میں سے یہ ہے کہ تضرع، انکساری، خشوع و خضوع سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان آداب کو خود سکھاتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 55۔ اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارا کرو اور یہ سمجھو کہ میرا رب میری بات کو سنتا اور میری ہر حرکات کو سکنات کو دیکھتا ہے۔ وہ میرے سامنے موجود ہے، وہ اپنے بھکاریوں کو ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا، اور اپنی حاجت کو رغبت سے طلب کرے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 90 میں خود تعریف کرتا ہے۔ دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اقرار اور اس بات سے توبہ کریں کہ آئندہ ہرگز ایسا کام نہیں کریں گے۔ آگے چل کر دعاؤں میں پڑھیں، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا۔ اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر سوال کریں۔ دعا سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے رب سے دعا کی تو اس کی دعا اویر سویر ضرور قبول ہوگی۔ دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کیجیے، کیونکہ شریعت نے نماز کا رخ اسی کو بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے وقت قبلے کی طرف رخ کرتے تھے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے۔ پھر دعا کر کے اللہ تعالیٰ کی تعریف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر ختم کیجیے، یعنی دعا سے پہلے اور بعد حمد و صلوات ہونی چاہیے۔ دونوں ہاتھ کشادہ کر کے چہرے اور دونوں مونڈوں کے مقابلے میں اٹھا کر دعا مانگیں۔ دعا سے فراغت کے بعد دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا چاہیے۔ دعا استغفار 3 بار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار دعا فرماتے تھے۔ دعا میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جب تک قبول نہ ہو۔ دعا کرتے جاؤ اور پھر یہ نہ کہو کہ اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں قبول نہیں ہوئی۔ دعا کو آمین، حمد اور درود کے پر ختم کرنا چاہیے۔